مجھے ان مسلمانوں سے بہت تکلیف ہے جو میلاد النبی پر جشن چراغا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ فضول خرچی ہے. میں نے کہا بیٹے کی شادی کی لائٹنگ تجھے فضول خرچی نہ دکھی؟ نبی کی آمد کا جشن و فضول خرچی دکھا؟ ارے میرے عزیز کچھ بولنے سے پہلے سوچا کر. گلی سجاتا ہے، کب سجاتا ہے؟ بولے ابا حج سے آئے. ابا حج سے آئے تو گلی سجائی کہ ابا حج سے آ رہے، ویلکم کرنا ہے. ابا کا حج قبول ہوا کہ منہ پہ مار دیا گیا، کوئی گارنٹی ہے؟ ارے ابا حرم سے آئے تو تو ان کے لیے گلی سجاتا ہے، اور جو حرم کو حرم بنانے کے لیے تشریف لایا، جس کی وجہ سے حرم حرم بن گیا، جس کی وجہ سے کعبہ 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 تھا کیا؟ ذرا پوچھو تو صحیح نا. 1500 سال پہلے کعبہ کیا تھا؟ ذرا کوئی سوچو تو صحیح نا. ارے وہ تو 360 صنم قدوں کا اللہ اکبر مرکز و محور بنا دیا گیا تھا. جس نے کعبے کی عزت کو بحال کیا ہے اسے میلاد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. کعبے کو بتوں سے پاک کیا، کعبے کی حرمت کو بحال کیا، حرم کی عزت کو بحال کیا، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے. میرا عنوان وہ نہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا ہر مسلمان کو چاہیے کہ میلاد مصطفیٰ میں شرکت کرے. نہیں کچھ لگا سکتے ہو تو اپنے گھر کے آگے ایک بلب بھی لگا دیا کرو تاکہ پتہ چلے کوئی آنے والا ہے. ہاں گھر اس کے سجتے ہیں نا جس کے یہاں کوئی آنے والا ہو. ہاں آپ حضور سے رشتہ رکھتے ہو. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یہ جھنڈے لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جھنڈا لگانے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی پارٹی کون سی ہے. ہاں جھنڈا لگانے سے پتہ چلتا ہے آپ کی جس کا جھنڈا اس کی پارٹی ہے، اسی کی پارٹی کا. وہ پوچھنا نہیں پڑے گا جس کا جھنڈا لگا ہے اس کی پارٹی کا آدمی ہے. میلاد کا جھنڈا لگا لو، پتہ چلے گا مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہے. اس سال جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ہے اس کی خوشی ہمیں زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ 1500 سالہ جشن ہے. یعنی ہمارے مالک، ہمارے مصطفیٰ، ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو مکمل 1500 سال ہو گئے ہیں. 1500 سال کا عرصہ بیت گیا ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ بہت اس کو احتشام کے ساتھ، دھوم دھام کے ساتھ اس طرح سے حضور کی میلاد منائیں کہ ہم رہیں نہ رہیں حضور کی 1500 سالہ میلاد کی یادگار زمین کے اوپر موجود رہے. کسی نے بیوی سے محبت کی تو ایسی یادگار چھوڑ گیا کہ وہ تو چلا گیا، مگر اس کی محبتوں کی نشانی تاج محل کی شکل میں اب بھی موجود ہے. تو کیا ہم بیوی سے محبت کرنے والوں سے بھی غیر گزرے ہو گئے کہ اپنے آقا علیہ السلام کی محبت میں ہم کچھ ایسی چیزیں نہ بنائیں جس سے ہم رہیں نہ رہیں یادگار محبت قائم رہے. اس کے بہت سارے طریقے ہیں، اگر تھوڑی دیر آپ بیٹھیں گے تو میں کچھ باتیں عرض کروں گا. ہمارے بھائی حضرت مولانا سید محمد قادری صاحب نے تو مجھے کان میں بڑے اشارے دے دیے عنوان کے حوالے سے، لیکن میں چاہوں گا کہ جو عنوان انہوں نے دیا ہے اگر اس کا موقع رہا تو اس کو بھی سمیٹ لوں. لیکن آج خاص جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل ہے، تو کوشش کی جائے گی کہ حضور علیہ السلام کا جتنا زیادہ ذکر ہو اتنا کر لیا جائے، اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے. ہم بہت خوش نصیب لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا قائد عطا کیا، ایسا رہنما عطا کیا، ایسا رسول عطا کیا، ایسا آقا عطا کیا کہ ایسا قائد، ایسا رہنما، ایسی ہستی کسی کے پاس موجود ہی نہیں ہے. انبیاء کرام کی کائنات میں بھی ہر نبی شان والے ہیں، لیکن جو شان اللہ نے خالص مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمائی ہے وہ شان اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی ہے. آپ جتنی بھی جس کی شانیں سنتے ہیں، اللہ اکبر، آج میں حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کی ایک ہی شان بیان کروں گا. حضور کے عشاق یہاں پر موجود ہیں. ہمارے ناظم محفل کی محبتوں کا شکریہ، اللہ ان کی کہ جملوں کو میرے لیے دعا بنائے. لیکن یاد رکھیں یہاں جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ صرف مصطفیٰ جان رحمت کے نام پر آئے ہیں، بلکہ میں بھی حضور کے نام پہ آیا ہوں اور آپ بھی حضور کے نام پر آئے ہیں، بلکہ واللہ ہم پیدا بھی حضور کے لیے ہوئے ہیں. میرے امام فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں
تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اسی مسلک کو حضرت بیدم شاہ وارسی نے بیان کیا تھا، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، اور بنائے لوں تیری یہ جذب شوق صلی اللہ کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھنا دنیا کے اندر کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ شان ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کی حیثیت ہوتی ہے، کسی نہ کسی کی کوئی اہمیت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اس دنیا کے اندر کوئی ڈاکٹر ہے، اس کی کوئی تو حیثیت ہے، کوئی ٹیچر ہے، اس کی کوئی تو حیثیت ہے، کوئی خطیب ہے، اس کی کوئی تو حیثیت ہے، کوئی ادیب ہے، اس کی کوئی تو حیثیت ہے، کوئی مقرر ہے، اس کی کوئی تو حیثیت ہے، کوئی بادشاہ ہے، اس کی کوئی تو حیثیت ہے، کوئی وزیر ہے، اس کی کوئی تو حیثیت ہے۔ دنیا میں حیثیت والا بننا بہت بڑی بات نہیں ہے۔ لوگ تو ناچ کر بھی حیثیت بنا لیتے ہیں، لوگ تو بندروں کو نچا کر بھی حیثیت بنا لیتے ہیں، لوگ تو دولت کما کر بھی حیثیت بنا لیتے ہیں۔ لیکن آئیے آج اپنے نبی کی وہ شان سنتے ہیں جس دن کسی کی کوئی شان نہیں ہوگی، جس دن کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، جس دن کسی کو کوئی مقام نہیں دیا جائے گا، بلکہ اللہ اکبر اس دن کا حال یہ ہوگا، اس دن کی کیفیت یہ ہوگی۔ آپ ذرا غور سے سنتے جائیں تاکہ کلمہ کس کا پڑھتے ہو ان کی اہمیت دلوں میں پتہ چلے۔ اپنے جیسے بشر کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، کسی بڑے بھیا کہلانے والے کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، گاؤں کے چودھری کہلانے والے کا کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ کلمہ تم نے جس کا پڑھا ہے اس نبی کی شان، انبیاء کی کائنات انبیاء میں بھی اللہ نے کسی کو ان جیسی شان عطا نہیں فرمایا۔ کیا شان ہے ذرا سنو۔ ایک دن وہ آئے گا، ایک دن وہ آئے گا جس دن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے مالکی یوم الدین، اللہ روز جزا کا مالک ہے۔ اس دن کسی کو کلام کرنے کی جرت نہیں ہے۔ قرآن مقدس کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ اس دن جبریل اور سارے فرشتے، جبریل علیہ السلام سید الملائکہ، سدرہ کا مکین، اور ان کے ساتھ سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپتے ہوں گے۔ یہ کیفیت اس دن حضرت جبریل کی ہوں گی۔ سارے انبیاء کی زبان پر بھی انبیاء کرام اللہ کے مقبول بندے ہیں، یہ کوئی چھوٹے لوگ نہیں ہیں، یہ بہت بڑے لوگ ہیں۔ اللہ کے انتخاب کو انبیاء کہتے ہیں، اللہ کے منتخب کردہ بندوں کو انبیاء کہتے ہیں، چنے ہوئے میں چنے لوگوں کو انبیاء کہتے ہیں۔ لیکن اس دن انبیاء کرام کی شان بھی یہ ہوگی، نفسی نفسی کہیں گے، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری۔ حضرت آدم بھی یہی کہیں گے۔ نفسی نفسی کا مطلب اگر آپ لیں تو یہ کہ آج مجھے تو اپنی جان کی پڑی ہے، مجھے تو آج اپنی جان کی پرواہ ہے۔ ذرا غور تو فرمائیں اس دن کی کیفیت کیا ہوگی جب انبیاء کرام یہ کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری۔ اور یہ کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ کوئی ان کی بے عزتی نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی شان ہے۔ اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے اگر کوئی نفسی نفسی کہتا ہے تو یہ بھی اس کی اپنی شان ہے، یہ بھی اس کا اپنا مقام ہے۔ ہم اس اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا انبیاء کرام، جب انبیاء کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا تو آپ مجھے بتائیں کس کی اس دن کیا حیثیت ہوگی، اس دن کس کا کیا مقام ہوگا۔ لیکن اب آئیے کائنات کے ہر انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ جب فرشتوں کو کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی، فرشتے تھر تھر کانپیں گے، حتیٰ کہ فرشتوں کا سید و سردار حضرت جبریل علیہ السلام خود بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ اس دن انبیاء کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا، کوئی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی ہمت اور جرت نہیں کرے گا، کوئی اللہ سے کلام کرنے کی ہمت اور جرت نہیں کرے گا۔ اس دن اللہ تمہارے اور میرے رسول کو وہ مقام عطا فرمائے گا کہ وہ مقام اللہ کسی کو عطا نہیں کرے گا۔ پہلے ان کی شہزادی کا ایک مقام سن لے، پھر اندازہ کر لینا جب بیٹی کو یہ مقام حاصل ہوگا تو بابا کو کیا مقام حاصل ہوگا۔ اسی دن جس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، نہ ماں بیٹے کو پہچانے گی، نہ بیٹا ماں کو پہچانے گا، خون کے رشتے حرف غلط کی طرح مٹتے ہوں گے، خون کے رشتے خواب شرمندہ کی طرح ٹوٹتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اس دن جب سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، ام الحسنین، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا ام الحسنین، ملکہ فردوس بری، ملکہ
فاطمہ الزہرا جب پلسرات سے گزرے گی تو 70,000 حوروں کو ان کی کنیزوں کی شکل میں ان کو گھیرا جائے گا، اور ان کے ساتھ سیدہ اس شان سے گزرے گی کہ اعلان ہوگا، محشر والو گردن کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو، نبی کی شہزادی پلسرات سے گزر رہی ہے۔ اس پر اندازہ کریں، جس کی شہزادی شان کی مالک ہوگی قیامت میں، جس کی بیٹی کو یہ مقام حاصل ہوگا، اس کے بابا کو اللہ کیا مقام عطا فرمائے گا۔ اب بابا کا مقام سنو، قرآن کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے محبوب آپ تہجد پڑھیں۔ ہائے ہائے، اللہ محبوب سے فرما رہا ہے حبیب آپ تہجد کا اہتمام فرمائیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، آپ تہجد کا اہتمام فرمائیں۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ محبوب کو۔ محبوب آپ تہجد پڑھیں۔ اس سے پتا چلا کہ محبوب پر تہجد کی نماز فرض ہے، پوری امت پر تہجد نفل ہے، اور حضور نے ادا کی اس اعتبار سے سنت ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے نفل ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چونکہ ہر فعل سنت کہلاتا ہے، تو یہ حکم کے نفل اس کو کہتے ہیں کرو تو ثواب ملے گا، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اس سے تہجد کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے محبوب آپ رات کو، اس سے پتہ چلا کہ تہجد صرف رات کو ادا ہو سکتی ہے، دن کو تہجد نہیں پڑھی جا سکتی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، جب آپ رات کو تہجد کا اہتمام کریں گے تو عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، آپ جب تہجد کا اہتمام کریں گے اس امید پر تو اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اور یہ مقام محمود صرف مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، جب نبی کو کہا جا رہا ہے اگر مقام محمود چاہیے تو اہتمام تہجد فرمائیے، اگر مقام محمود چاہیے تو اہتمام تہجد فرمائیے۔ اس سے پتا چلا کہ محبوب تہجد پڑھیں تو انہیں مقام ان کے لیے محمود میں لکھ دیا گیا ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے ان کے علاوہ اور کسی کا مقدر نہیں ہے، مگر اللہ تہجد کی اہمیت بیان فرما رہا ہے۔ اب مسلمانوں آپ سے کہتا ہوں، اگر کوئی حاجت ہو، کوئی حاجت درپیش ہو، کوئی مشکل درپیش ہو، اللہ سے کوئی اپنا معاملہ منوانا ہو، تو آپ کہتے ہیں نا جب کوئی چیز کسی سے منوانی ہوتی ہے تو اس کو جو بہت پسند ہوتا ہے آپ وہ لے کر کے جاتے ہو۔ یار کام بنانا ہے، قلم پسند ہے تو قلم دے دو، کام بنانا ہے، خوشبو پسند ہے تو خوشبو دے دو، کام بنانا ہے، تعریف پسند ہے تو تعریف دے دو، کام بنانا ہے، کپڑے پسند ہے تو کپڑے دے دو، بلا تمثیل قدرت کے یہاں اگر کام بنانا ہے، بڑے سے بڑا کام بنانا ہے تو جب سب سو جائیں آدھی رات کو اٹھو اور اٹھ کر کے تازہ وضو کرو اور وضو کر کے تہجد پڑھو اور پھر اللہ کے یہاں گڑ گڑاؤ، انشاءاللہ آپ جو مراد مانگو گے اللہ وعدہ فرماتا ہے جب میرے بندے سو جاتے ہیں اور کوئی نماز پڑھ کے میری بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، ہم اس کو مانگی ہوئی نہیں دیتے صرف، بلکہ جو مانگتا ہے مانگنے سے سوا عطا کر دیتے ہیں۔ آج مصیبتوں کو لے کر کے تم بہت پریشان ہو میرے بھائی، یہ بچے کی پریشانی، وہ بیٹی کی تکلیف، وہ رشتہ نہیں آتا، وہ گھر میں مصیبت، تہجد پڑھ کر تو دیکھیے، اللہ اکبر۔ لیکن میں اس قوم سے مخاطب ہوں کہ جو قوم فجر نہیں پڑھتی، اس کو میں تہجد کی بات کر رہا ہوں، لیکن ہم لوگ مایوس نہیں ہیں، نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، کوئی تو سنے گا،
گا، کوئی تو عمل کرے گا۔ اور اتنے بڑے جلسے میں میرے کسی ایک بھائی نے بھی عمل کر لیا۔ میرے بھائی تہجد پڑھ کے دیکھو، لیکن تہجد اسی کی قبول ہے جو پانچوں وقت کی پڑھتا ہے پھر تہجد پڑھتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ نہ فجر پڑھی نہ عشاء پڑھی اور تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے، ایسا نہیں۔ تہجد کی برکت کیا ہے؟ جس طریقے سے ورزش کرنے سے ہماری باڈی بنتی ہے، ویسے تہجد پڑھنے سے ہماری روح طاقتور ہوتی ہے، اور جب روح طاقتور، توجہ کرنا، جب ہماری باڈی، ہمارا جسم طاقتور ہوتا ہے تو اللہ اکبر، پہلی چیز تو ہم خوبصورت نظر آتے ہیں، دوسری چیز ہم ہر کام کر لیتے ہیں، وزن اٹھانا ہو، چلنا ہو، یہ کرنا ہو، وہ کرنا ہو۔ لیکن جب روح طاقتور ہوتی ہے تو آسمانوں پہ اٹھتی ہے تو لوح محفوظ کو دیکھ لیتی ہے، اور سینے پہ اٹھتی ہے تو دلوں کے حال دیکھ لیتی ہے۔ اللہ اکبر، روح کی طاقتور ہونے کے لیے تہجد بہت ضروری ہے۔ تو صوفیاء کے دل سے جا کے پوچھو، حضرت ہمارے مرشد سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صبح کے وقت جاگ کر، یعنی آخری رات کے آخری پہر میں عبادت کر کے مجھے جو مقام اور مرتبے حاصل ہوئے ہیں، کسی عبادت کی وجہ سے وہ مقام مجھے حاصل نہ ہو سکا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رات کے آخری وقت میں عبادت کرنا کس قدر عظیم ہے، کس قدر اس کی برکات ہیں، کس قدر اس کے فیوز ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے، اگر اپنی تقدیر جگانا ہے تو رات کے آخری وقت میں جاگنا سیکھو۔ جو رات کے آخری وقت میں جگتا ہے اس کی تقدیر کبھی سوتی نہیں ہے، اس کی تقدیر ہمیشہ جاگ جاتی ہے۔ لیکن افسوس، شومی قسمت، میری قوم پر کون ماتم کرے، میری قوم کے حالات پر کون رونا روئے۔ اللہ اکبر، یہ قوم رات کے 3-3 4-4 بجے تک جاگتی ہے اور فجر کے وقت تو سوتی پڑی رہتی ہے۔ یاد رکھو، یہ رات دیر گئے تک جاگنے کا سلسلہ بند کرو۔ اگر کوئی کام نہ ہو، عشاء پڑھ کے سو جایا کرو اور رات کے آخری پہر میں اٹھو۔ ایک بات میں یہ کہہ دوں، جو رات کے آخری پہر میں جاگ کر خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانا سیکھ لے گا، انشاءاللہ اس کو کسی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو کسی کے دروازے پر بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو کہیں پر گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ کبھی نہ کہے گا کہ میری بیٹی کو رشتے نہیں آتے، اس لیے کہ رات کے آخری وقت میں گڑ گڑانے کی فضیلت الگ ہے۔ بہرحال میرا عنوان آج وہ نہیں، کبھی یاد دلائیں تو اس پر گفتگو ہوگی، لیکن کوشش کرنا۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، بہت سے میرے جوان ایسے ہیں نا، کہتے ہیں حضرت اتنی بڑی بڑی ڈگری لے کر گھوم رہے ہیں، نوکری نہیں ملتی۔ میں کہتا ہوں میرے عزیز، رات کے آخری حصے میں گڑ گڑا کے دیکھ، خدا مل جاتا ہے نوکری کی اوقات کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے بیٹی کو رشتہ نہیں آتا، خدا کے یہاں گڑ گڑا کے دیکھ رات کے آخری حصے میں، پھر دیکھ اس وقت کے گڑ گڑانے کی بات ہی الگ ہے۔ اس وقت جب رو گے نا، نہ کوئی دیکھنے والا ہوگا نہ کوئی سننے والا ہوگا۔ اللہ اکبر، تم ہوں گے، تمہارا یار ہوگا، اور اس وقت رونے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ جب آنسو موٹے موٹے ٹپکتے ہیں تو دل کے بوجھ پر جو ہمالا رکھا ہے وہ اللہ اکبر ایسے اترتا ہے جیسے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے، ویسے تمہارے دلوں سے مصیبتوں کا پہاڑ اٹھا لیا جاتا ہے۔ تھوڑا کر کے تو دیکھو، میری قوم سب ہم لوگوں سے کروانا چاہتی ہے، خود کچھ نہیں کرنا چاہتی۔ دعا آپ کیجئے، تعویذ آپ دیجئے، وظائف آپ کیجئے، یہ آپ کیجئے، وہ آپ کی محنت کرنا سیکھو۔ محنت اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے، فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، آپ تہجد کا اہتمام کیجئے۔ مرتبہ کیا نصیب ہوگا، مقام محمود آپ کو ملے گا۔ اب یہ مقام محمود کیا ہے اس کو سن لیجئے۔ جس دن کسی کو کوئی مقام نہیں مل رہا ہے، اس دن صرف میرے اور تمہارے محبوب کو، میلاد والے مصطفیٰ کو جس کا کلمہ پڑھتے ہو، ان کو مقام محمود نصیب ہو رہا ہے۔ اور مقام محمود کی مختلف شکلیں ہیں۔ پہلی شکل یہ بتائی جاتی ہے کہ مقام محمود یہ ہوگا کہ اللہ اپنے عرش پر، توجہ، اللہ اپنے عرش پر اپنے ساتھ اپنے محبوب کو بٹھائے گا۔ وہ اللہ جو بیٹھنے اٹھنے سے پاک ہے، وہ اللہ جو آنے جانے سے پاک ہے۔ اس پر آپ سمجھ نہیں پائے کہ بات کتنی بڑی ہے۔ اللہ کے عرش پر خدا کے ساتھ جس کو جلوس نصیب ہوگا،